بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ بہت ساری پیاری دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو میرے چینل زہرا وائس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں۔ پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں خواجہ غریب نواز کی زندگی کے بارے میں بہت اہم معلومات اور دلچسپ واقعات ہیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت مبارک معتبر روایات کے مطابق 537 ہجری بمطابق 1143 عیسوی کو یعنی 14 رجب کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت سیستان کے ایک علاقے سنجر میں ہوئی۔ سیستان کو عرب سجستان کہتے ہیں اور منسوب با سجستان کو وہ خلاف قیاس سنجری کہتے ہیں، اور آپ کو بھی اسی نسبت سے سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن تھا، جو حسینی سادات میں سے تھے۔ وہ ایک عالم، بزرگ اور صالح مرد تھے۔ وہ زراعت کے پیشے سے منسلک تھے۔ ان کا ایک باغ اور ایک پن چکی تھی جس پر سارا دن مشغول رہتے تھے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے بہت خوشحال، مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور اخلاق کی دولت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ماہ نور تھا اور کنیت ام الورا تھی۔ آپ نہایت متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ آپ کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ آپ ماں باپ دونوں کی طرف سے سید تھے، اس لیے آپ کو جگر گوشہ بطول بھی کہا گیا ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ یہ گھرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ تھا۔ آپ کے والد ایک مالدار اور صاحب ثروت شخص تھے، اس لیے آپ کو گھر میں ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں۔ کبھی کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوئی۔ جس قسم کی خواہش آپ نے والدین سے کی فوراً پوری کر دی گئی۔ 6 برس کی عمر میں تعلیم کی ابتدا کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سنجر میں ہی پائی۔ جب گاؤں سے تعلیم حاصل کر لی تو آپ 11 برس کے ہو چکے تھے، تو آپ کو نیشاپور بھیج دیا گیا، کیونکہ نیشاپور اس وقت علم کا مرکز تھا۔ وہاں بڑے بڑے مدرسے اور مکتب تھے اور علماء و فضلاء کا مرکز سمجھا جاتا تھا، جس کی شہرت شام، ایران، خراسان، عراق کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ دور دراز سے طلباء آ کر نیشاپور میں اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ 549 ہجری میں غزنویوں نے توسا اور نیشاپور پر حملہ کر دیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور اتنے بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کہ خدا کی پناہ۔ خون کی ندیاں بہا دی گئیں، گلی کوچوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، جو سامنے آیا اسے گولی سے اڑا دیا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے اساتذہ اور ہم مکتب ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خواجہ صاحب نے لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ خواجہ صاحب اس قتل و غارت کی نگری میں محفوظ اور سلامت رہے، کیونکہ خدا کو ان سے دین کی اشاعت کا کام لینا تھا اور لوگوں کو ہدایت دکھانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اصل کام تو ان سے ہندوستان میں لینا تھا، لیکن ابھی آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی تربیت پائے تکمیل کو پہنچی تھی۔ وقت تھوڑا اور کام زیادہ تھا۔ غزنویوں نے جب نیشاپور کو اپنے وحشیانہ اعمال سے تباہ و برباد کر دیا تو ان حالات میں آپ کا نیشاپور میں قیام کرنا بھی بے معنی تھا، تو آپ نے گھر واپس آنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے گاؤں سنجر روانہ ہوئے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا اور بچپن تھا، راستے بھی خطرناک تھے، مگر والدین سے ملنے کی تڑپ ان کو کھینچے لا رہی تھی۔ ہر قسم کی مشکلات کو دور کرتے ہوئے اور ہر خطرناک راستے کو طے کرتے ہوئے رواں دواں وہ اپنے گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخرکار اپنے گاؤں سنجر پہنچ گئے۔ والدہ محترمہ سے قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
اسی دوران آپ کے والد کا 552 ہجری بمطابق 1157 کو انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے والد بغداد میں تھے۔ اچانک ان کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو ایک آزمائش سے کم گھڑی نہ تھی، لیکن وہ بھی اللہ کے پیارے اور صابر لوگ تھے، اور ان کو علم تھا کہ اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے، اور دونوں نے وہی بات پسند کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ والد کی وفات کے بعد آپ ہی گھر کے سربراہ تھے۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آن پڑیں، اور گھر سے باہر رہ کر تعلیم جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ باپ کے ترکے میں صرف ایک باغ اور ایک پنچکی رہ گئی تھی۔ اب آپ کی زندگی کا صرف یہی مقصد تھا کہ باغ کی دیکھ بھال اور پنچکی کا کام اور ماں کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی کو بڑا مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پے در پہ آزمائش نازل کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم کے انتقال کا زخم ابھی مدمل نہیں ہوا تھا کہ آپ کی والدہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ کی اس وقت تعلیم بھی مکمل نہ تھی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ 2 سال تک نہ کسی سے ملے اور نہ گھر سے باہر گئے، صرف اپنے باغ اور کھیتی باڑی کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن خواجہ صاحب حسب معمول باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب جن کا نام ابراہیم قندوزی تھا خواجہ صاحب کے باغ میں تشریف لائے۔ خواجہ صاحب نے باغ میں درویش کو آتے دیکھا تو نہایت احترام سے اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور ادب کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور اس موسم کے مطابق انگور کا پھل لا کر ان کو پیش کیا، اور ان کے ساتھ ان کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ درویش نے انگور کے چند دانے نکالے اور اپنے منہ میں چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالے۔ انگور کے کھاتے ہی خواجہ صاحب کے باطن میں ایک نور روشن ہوا اور ان کا دل املاک و خانہ سے بیزار ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے تمام اسباب و املاک کو بیچ دیا اور جو کچھ وصول ہوا اسے درویشوں میں تقسیم کر دیا، اور دینی تعلیم کے منازل طے کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ بخارا گئے، وہاں شیخ حسام الدین کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ شیخ حسام الدین بہت بڑے عالم تھے، ان کی شہرت سارے عالم میں گونج رہی تھی۔ آپ نے ان سے علمی اور روحانی برکات و فیوز حاصل کیے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بخارا سے سمرقند چلے گئے۔ سمرقند بھی اس وقت علوم و فنون کا مرکز تصور ہوتا تھا۔ بڑے بڑے عالم و فاضل وہاں موجود تھے جن کا کام شب و روز لوگوں کو علمی دنیا سے روشناس کرانا تھا۔ سمرقند میں آپ مولانا شرف الدین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ بخارا اور سمرقند میں آپ نے تقریباً 5 سال تک تعلیم حاصل کی اور علوم کی تحصیل میں پوری توجہ دی۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، حدیث، منطق، کلام، ادب، غرضی کا وہ تمام علوم جن کا اس زمانے میں رواج تھا حاصل کیے۔ اب آپ پورے حافظ قرآن اور باقاعدہ عالم دین ہو گئے تھے۔ وہاں سے عراق و عرب تشریف لے گئے اور بیعت کرنے کا فکر ہوا۔ بیعت کرنے کی غرض سے آپ خواجہ عثمان ہارونی نیشاپوری کے گاؤں ہارون آباد میں ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے 558 ہجری 1162 میں آئے۔ خواجہ عثمان چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور بغداد کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ خواجہ غریب نواز بغداد پہنچے، چند دنوں تک خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رہے۔ خواجہ صاحب کو خواجہ عثمان ہارونی کی دینداری، پرہیزگاری، حضور کی سنت کے مطابق ان کے طور طریقے، اسلام کی تعلیم کے مطابق تمام چلن اور ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر ان کے شیدائی بن گئے اور دل سے ان کو اپنا مرشد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور دوسری طرف خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ صاحب کی نیک پارسائی، دینداری، اچھے اخلاق دیکھے تو آپ کے عاشق ہو گئے اور خواجہ صاحب کو اپنا مرید بنانے کا فیصلہ فرما لیا اور ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے بغداد میں بڑے بڑے عالم اور فاضل حضرات کی موجودگی میں خواجہ غریب نواز کو اپنا مرید بنایا۔ خواجہ صاحب کے مرید ہونے کا پورا قصہ آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے قطب المشائخ کا خطاب ملا، جس سے خواجہ غریب نواز بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ سحر و سیاحت پر نکل گئے۔ سحر و سیاحت کے ذریعے بہت سے بزرگان دین اور علماء عظام سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق مختلف ممالک کی سیر کی، اعلیٰ پائے کے بزرگان دین سے ملاقاتیں کیں اور علمی فیض حاصل کیا۔
5 سے 6 سالوں کے سفر کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خواجہ عثمان ہارونی کے پاس تقریباً 1 سال رہے، پھر 567 ہجری کو اپنے مرشد عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد، مدینہ منورہ، بخارا، اوش، سیوسان کا سفر کیا، اور واپس آنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے خواجہ صاحب کو فرمایا کہ اے معین الدین، میں نے تمہارے مال کو کمال تک پہنچا دیا، تم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ پھر خواجہ صاحب کو ڈھیروں دعائیں اور تبرکات سے نوازا اور بغل غیر ہوئے، پھر الوداع کہا اور خدا کے سپرد کیا۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر پہلے بغداد اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو نبی پاک کے روضے سے آواز آئی، معین الدین، تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے، جاؤ اور اجمیر کو اپنا مسکن اور تبلیغ و اشاعت کا مرکز بناؤ اور مخلوق خدا کو ہدایت دو۔ آپ نے یہ حکم سنا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔ پھر آپ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے 586 ہجری کو ہندوستان میں داخل ہوئے۔ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے 587 ہجری کو اجمیر شریف پہنچے۔ اس وقت اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ خواجہ صاحب کی اجمیر میں تبلیغ اور راجہ پرتھوی سے آپ کے تعلقات آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان میں اپنی تبلیغ کی اور آپ کے فیض صحبت سے اجمیر اور گرد و نواح کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اہم ذمہ داری جس کے لیے آپ کو تخلیق فرما کر ہندوستان بھیجا گیا تھا، وہ مقصد پائے تکمیل کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ گیا۔ دوران تبلیغ آپ کو بے پناہ مسائل اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کے اتنے مرید اور خلفاء پورے ہندوستان میں پھیل چکے تھے کہ وہ گوشے گوشے میں اسلام کی تبلیغ کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ چونکہ آپ کی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھی اور آپ کا کوئی بھی کام سنت نبوی کے خلاف نہ تھا، آپ نے سنت نبی پر عمل کرنے کے لیے 2 شادیاں کیں۔ پہلا نکاح 585 ہجری بمطابق 1193 عیسوی میں محترمہ بی بی امت سے کیا۔ آپ کسی راجا کی لڑکی تھیں اور جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ ان سے آپ کے 3 فرزند اور 1 صاحبزادی پیدا ہوئی، جن کے نام سید فخر الدین ابو الخیر، سید حسام الدین ابو سعید، سید ضیاء الدین ابو صالح اور بی بی حافظہ جمال تھیں۔ دوسری شادی آپ نے سید وجیہ الدین مشہدی کی صاحبزادی بی بی عصمت سے کی، اور ان سے آپ کے صاحبزادے خواجہ ضیاء الدین ابو سعید پیدا ہوئے۔ دہلی کے آخری سفر کے بعد تقریباً 16 برس تک آپ زندہ رہے۔ یہ 16 برس آپ نے اجمیر میں بسر کیے۔ آپ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن بروز شنبہ رجب 633 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے حجرے کا دروازہ حسب معمول بند کر لیا اور ساری رات عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہے۔ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے آپ باہر نہ آئے تو خدام کو تشویش ہوئی۔ ہر ایک نے بلند آوازیں دیں مگر جواب موصول نہ ہوا۔ دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 96 برس تھی۔ جس حجرے میں آپ نے وفات پائی، اسی حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار اقدس ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہے، جہاں آج بھی لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بھی بہت بڑی تعداد آپ کے دربار پر آتی ہے۔ آپ کے مزار کی تعمیرات میں مختلف بادشاہوں نے حصہ لیا، جس کا ذکر آپ ہماری دوسری ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ میرے معزز سامعین، یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں بتایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔